الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الله تعالى يقول في كتابه: فاستقم كما أمرت ومن تعب معك ولا تطغوا. گفتگو اسلامی عقیدے کے خصائص و امتیازات کی ہو رہی تھی. اسلامی عقیدے کی ایک بڑی اہم خصوصیت یہ ہے کہ اسلامی عقیدہ مسائل امور یہ اعتدال اور وسطیت پر مبنی ہے. یہ بات عقیدے اور عقیدے کے مسائل سے ادنا آگہی رکھنے والے طلباء کو معلوم ہے کہ عقیدے کی کتابوں میں اس بات کو بہت ہی نمایاں طور پر بیان کیا گیا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ اسلام یہ ہمارا دین اور اس کے تمام تر قضایا و مسائل اپنے اندر توسط رکھتے ہیں، اور یہ وسطیت یہی اس کی بہتری اور عمدگی کی بین دلیلوں میں سے ایک. اور جب ہم یہ بولتے ہیں کہ اسلامی عقیدے میں وسطیت پائی جاتی ہے تو وسطیت کا کیا معنی و مفہوم ہے اور کیا اصل مراد ہے کہ یہ دین وسط ہے، اسلامی عقیدہ اس کے اندر توسط ہے. یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ وسطیت کے معنی بہتری اور خیریت، اچھائی، بہتری، عمدگی کہ جس کے اندر حق ہے اور اس میں باطل کا کوئی گزر نہیں، کسی خرابی کے لیے اس میں کوئی چانس نہیں ہے. اور اسی لیے جب اللہ تعالی نے قرآن عظیم کے اندر اس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، جس کے پہلے مقدس گروہ صحابہ ہیں اور وہی اولین اور بنیادی طور پر اس کے مصداق ہیں، ان کی شان میں کہا: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. کہ ایسے ہی ہم نے تم کو امت وسط بنایا. یہ بات یاد رہے کہ امت وسط کا درست معنی و مفہوم یہی ہے، جیسا کہ تمام مستند اہل السنہ والجماعہ کے علماء مفسرین نے بیان کیا ہے کہ امتا وسطا اے خیارا عدولا، بہترین، عادل، صداقت و عدالت والی امت ہم نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے.
یہ اور بات ہے کہ اس وسطیت کے معنی میں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دو انتہاؤں کے درمیان کبھی غلو اور جفا اور ساتھ ساتھ تقصیر و تفرید کے درمیان وہ عقیدہ ہوتا ہے، لیکن اس کا یہ معنی کبھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس کا ہمیشہ درمیان میں ہونا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت سارے مسائل اور امور میں اہل سنت والجماعت اہل ایمان کا یہ اعتدال اور توسط اس اعتبار سے بھی رکھتا ہے کہ وہ غلو و تقصیر کے درمیان معاملہ ہوتا ہے اس کا، اور یہی اساس اور بنیادی بات ہے کہ اسلامی عقیدے کے اندر وسطیت کا یہی معنی ہے، جس معنی کو اللہ جل وعلا نے اپنی ان آیات میں، اپنے کتاب کے اندر، اپنے ان فرمانوں کے اندر بیان کیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَعْبَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا، اے میرے پیغمبر تم استقامت اختیار کرو جیسا کہ تمہیں حکم دیا گیا ہے، اور وہی جو آپ کے ساتھ توبہ کرنے والے ہیں، وَلَا تَطْغَوْا، اور زیادتی سے، سرکشی، طغیان سے کام نہ لو۔ یہ بات یاد رہے کہ اس آیت کے اندر یہی اصل مطلوب ہے کہ چاہے معاملہ دین کے کسی اعتقادی امر کا ہو یا اس کے علاوہ کسی بھی شعبے سے متعلق ہو، اس میں راہ استقامت اپنانی چاہیے، اور طغیان نہ کرنے کا مطلب یہی ہے کہ نہ اس کے اندر غلو کیا جائے اور نہ اس کے اندر تقصیر سے کام لیا جائے، نہ افراط سے کام لیا جائے، نہ تفرید سے کام لیا جائے۔ یہی بات اللہ جل وعلا نے دوسری جگہ پر یوں کہی، وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ۔ اس آیت کریمہ میں بھی کہ جیسے تمہیں حکم دیا گیا ہے ویسے استقامت اختیار کرو، اور ان اہل کفر، اہل شرک، اہل ہوا، اہل زیغ و ضلال کے اہوا و خواہشات کی پیروی نہ کرو، اور یہ کہو کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اس پر جو اللہ جل وعلا نے نازل کیا۔ اس آیت کا بھی مفاد و منشا یہی ہے کہ اصل مطلوب یہ ہے کہ راہ استقامت کیوں اختیار کی جائے کہ وسطیت کو اپنایا جائے، اور اس کے اندر غلو و مغالات اور تقصیر و جفا سے اجتناب کیا جائے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ سورہ فاتحہ میں ہمیں جو دعا سکھلائی گئی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے رب العالمین تو ہمیں صراط مستقیم کی رہنمائی فرما۔ یہ صراط مستقیم اسلام ہے، ہمارا دین ہے، اور اس کے تمام تر مسائل ہیں، اور اسلام اسی لیے صراط مستقیم ہے کہ اس کے اندر غلو اور مغالات کا، اور اسی طرح سے تفرید اور انتہا پسندی کا کوئی گزر نہیں ہے، اور اسی لیے ہمارے لیے کتاب و سنت کے اندر یہ بات معلوم ہے، موجود ہے کہ جگہ جگہ پر ہمیں غلو و مغالات سے روکا گیا ہے، اطراء سے روکا گیا ہے، تفرید اور تقصیر سے منع کیا گیا ہے، اور یہ بات پورے جملہ عقائد اسلامیہ کے اندر ایک روشن مسئلہ ہے کہ
اس امت کے بہترین گروہ وہی ہیں جو اپنے تمام تر مسائل دین میں وسطیت رکھتے ہیں، اور وہی اہل اعتدال ہیں، وہی اہل توسط ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی اس عبارت پر میں گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں جو عقیدہ واسطیہ کے اندر انہوں نے بیان کیا ہے کہ یہ اہل سنت والجماعت اللہ جل وعلا پر اور اس کے اسماء و صفات پر ایمان یوں رکھتے ہیں کہ نہ تو ان کے یہاں اہل تعطیل اور جہمیت کا انکار صفات پایا جاتا ہے، نہ وہ صفات باری تعالیٰ کے سلسلے میں تحریف، تکییف اور تمثیل سے کام لیتے ہیں۔ وہیں پر یہ عبارت ان کی موجود ہے۔ آپ نے یوں فرمایا کہ اہل سنت والجماعت اس امت کے فرقے میں وسطیت والے ہیں، فہم الوسط بین فرق الامہ کما ان الامہ وسط بین الامم۔ اہل سنت والجماعت فرقہ ناجیہ امت کے تمام فرقوں میں وسطیت والے ہیں، جیسے کہ خود یہ امت یا تمام تر امم عالم میں وسطیت والے ہیں۔ اور پھر انہوں نے مختلف ابواب کا ذکر کرتے ہوئے یہ بتایا ہے کہ وہ اسماء و صفات کے باب میں، افعال اللہ کے باب میں، اسماء و ایمان و دین کے باب میں، صحابہ اکرام کے متعلق عقیدہ رکھنے کے باب میں، ان فرقوں کے درمیان وسطیت والے ہیں۔ میں اپنے اس درس میں اسی بات پر اپنی یہ گفتگو ختم کر رہا ہوں کہ اسلامی عقیدے کے اندر وسطیت ہے، یعنی بہتری ہے۔ اصل یہ ہے کہ وہ حق پر مبنی ہے کہ جس میں باطل کا کسی اعتبار سے گزر نہیں ہے، اور وہاں غلو و تقصیر یا کہیے افراط و تفریط کا گزر نہیں ہے، اس میں نہیں پائی جاتی ہے، بلکہ تمام تر امور میں توسط اور اعتدال پایا جاتا ہے، اور یہ اسلامی عقیدے کا نمایاں امتیاز ہے۔ اللہ جل وعلا ہم سب کو ان باتوں سے فائدہ پہنچائے، اور اللہ تعالی ہمارے عقیدے کے اندر سلامتی پیدا کرے کہ ہم کسی طور پر افراط و تفریط کے شکار نہ ہوں۔ وصلی اللہ علی نبینا